أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الہمزہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل والا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ العصر، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی ایک معمولی سی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: زمانے کی قسم، بے شک یقیناً انسان سر تپا سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی وصیت کی اور یہ وصیت کی، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں یا صبر کی تلقین کی۔ زمانے کی قسم یا وقت کی قسم یا ایک پیریڈ آف ٹائم کی قسم، جس میں بھی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے یا جس کو انسان گزار چکا ہے، وہ سب باتیں، وہ سب زمانے، وہ سب وقت اس بات پر گواہ ہیں، اس بات کی طرف کھلے طور پر اشارہ کرتے ہیں، بہت سارے شواہد پیش کرتے ہیں کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ البتہ وہ انسان جو آج کے دور میں یا گزرے دور میں یا آئندہ آنے والا دور جو کہ حال میں اور پھر ماضی میں کنورٹ ہو جائے گا، اس میں بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنے اصلاح کے 4 مراحل یا 4 انہوں نے لیول جو ہیں وہ طے کر لیے، عبور کر لیے، وہ یقیناً اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور وہ 4 لیول: سب سے پہلا لیول ایمان، ایمان یقین کے ساتھ، دلی یقین کے ساتھ ایمان، اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی موجودگی میں نیک عمل، اور پھر نیک عمل کے بعد ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کوئی مسائل، پریشانیاں، مشکلات، مخالفت سامنے آئے، اس کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا اور اچھے طریقے سے ریئیکٹ کرنا، رسپونڈ کرنا، یعنی صبر کرنا۔ جس نے یہ 4 خوبیاں یا یہ 4 صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور ان کے مطابق جس نے اپنی زندگی گزار لی، تو وہ تو یقیناً اس نقصان سے بچانے میں اپنے آپ کو کامیاب رہے گا، وگرنہ اس کے بغیر، ان 4 خصوصیات کے بغیر انسان خسارے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کا سرمایہ جو وقت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، جس مدت یا جس زمانے میں اس وقت کے ساتھ یا اس وقت کے اندر یا اس وقت کو گزارتے ہوئے جس کو جو کوشش کرنی ہے، اگر وہ اپنی کوششیں دنیا کی رونائیوں میں اور دنیا کی لذتوں میں ضائع کرتا رہا، تو یقیناً وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔
یہ سورہ اپنے موضوع کے اعتبار سے، جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا، ایک مفصل ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن کنٹینٹ یا اپنے والیوم اور حجم کے اعتبار سے اس قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ بہرحال آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ سورۃ الہمزہ ہے۔ سورۃ الہمزہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 104 نمبر پر آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 32ویں نمبر پر اس کی ترتیب ہے۔ اس میں 9 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ ایک رکوع اور 9 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل مکی سورہ سورۃ الہمزہ۔ ہمزہ اسی سورہ مبارکہ کے سب سے پہلی ہی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ اس کی پہچان کے لیے رکھا گیا۔ اور در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے، اس کے اوپر بھی یہ لفظ جو ہے وہ بڑی گہری روشنی ڈالتا ہے یا گہرا اثر رکھتا ہے۔ ہمزہ اس کے بہت سارے مختلف معنی یا مفہوم جو ہیں وہ عام ہیں، جو کہ کچھ انسان کی جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے مفہوم وہ کچھ مختلف، ایک دوسرے سے تھوڑے سے مختلف ہیں نوعیت میں، لیکن انسان کی عادات جو ہیں ان کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہمزہ کا جو مختلف مفہوم ہے اس میں سے جو مشہور جانے پہچانے جو مطلب ہے وہ تانا دینے والا، عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنے والا یا کرنے والا، یا دوسروں کو کم تر سمجھنے والا، اس طرح کے جتنے معنی اور مفہوم ہے وہ سارے ہمزہ کے ہیں۔ اور ہمزہ کے ساتھ ایک لفظ جو لومزہ آئے گا، وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں ہم معنی ہیں۔ دونوں کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہی ملتے جلتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال ہمزہ جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے کچھ انسان کی اخلاقی برائیوں کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ زمانہ نزول کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ترتیب جو ہے 32 نمبر، اس کا کرونالوجیکل آرڈر جو ہے ترتیب نزولی، وہی ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ بالکل ہی مکہ کے ابتدائی صورتوں میں سے یہ سورہ ہے۔ اور مکہ کی ابتدائی صورتوں میں سے صورتوں کے وقت جو حالات و واقعات ہیں اس کا بھی ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں، کہ وہاں پر جو خاص کر یہ جو صورتیں چھوٹی چھوٹی، بالکل چھوٹی چھوٹی آیات کی شکل میں، وہ ان لوگوں کو جو اس زبان کی، عربی کی فصاحت اور بلاغت کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی پر اثر اور با اثر آیات تھیں، کہ اس میں مختصر سے چند الفاظ پر مشتمل جو جملے یا آیات ہیں اس میں سمندر سے بھی زیادہ گہرا ایک معنی اور نصیحت جو ہے وہ لوگوں تک، یا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہا، جس کو سن کر یا جس کو اپنے سامنے پا کر وہ بہت سارے سوالات اپنے ذہنوں میں لے کر مطلب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، اور اس میں سے اکثر جو ہے ان کے اپنے اندر کے معاملات جو ہیں وہ وہاں پر نظر آتے، کہ یہ تو خوبیاں یا یہ تو خامیاں جو ہے یہ انہی کے اندر موجود ہیں، اور انہی خامیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے ساتھ وارننگز بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو پھر اس کے اوپر اور زیادہ ایک بے چینی یا اور زیادہ ایک اس کی طرف کوشچن مارکس ابھرے، کہ یہ کیا، یہ تو ہمارے صدیوں سے چلتے ہوئے رسم و رواج ہیں، لیکن اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی وارننگز، اور وہ وارننگ جن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ باتیں جن کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ آج ہمارے سامنے اچانک جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ بہرحال اس وقت کے حالات و واقعات اور لوگوں کا رویہ جو ہے وہ اسی طرح سے تھا، جس کو ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع سمجھنے کے لیے اگر ہم کچھ ایک آدھ پوائنٹ تھوڑا سا نوٹ کر لیں، اور تو اس سورہ کی اہمیت جو ہے وہ بھی، اور اس کا موضوع جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے تھوڑا سا واضح ہو جائے گا۔ اس سے پہلے نفس انسانی کے ضمن میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انسان اپنے حیوانی وجود کی جبلت کے ساتھ ساتھ
اپنے اندر فطری طور پر اچائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے۔ ایک حیوانی جسم ہے یا حیوان ہے، جانور، جانوروں میں صرف اپنی زندگی گزارنے کی جو جبلت اللہ تعالیٰ نے یا ان کے اندر رکھی ہے، صرف وہی تک محدود ہے۔ لیکن انسان ایک اضافی طور پر اچھائی اور برائی کا شعور جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اخلاقیات کی بنیادی معرفت جو ہے وہ انسان کی جبلت میں شامل ہے، اور اسی بنیادی معرفت کے تحت وہ اچھائی کو اچھا اور برائی کو برا سمجھتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا برا سلوک کرنا ہے تو وہ ان چیزوں کو مانی رکھتے ہیں، ان کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس انسانی جبلت یا فطرت میں جو اخلاقیات جو ہیں، اس اخلاقیات کی بنیادی معرفت جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ اکثر برائی اسے لذت اور سکون پہنچاتی ہے۔ اگرچہ انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی چیز یا کام کو برا سمجھتا ہے، مگر اس کی لذت اور اس کی تسکین اسے وہ کام کرنے پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ معاشروں میں بہت ساری ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کو جن کو اگرچہ وہ برا سمجھتے ہیں، مگر وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ان خرابیوں میں اس قدر جکڑے جا چکے ہوتے ہیں کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے بہت سارے معاشرے جو ہیں، افسوس کے ساتھ کہ اس میں ہم جب ایسی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے، یا ہم اس کی مثالیں ہمارے سامنے گردش کرنے لگتی ہیں۔ لیکن مغرب کی یا مشرق کی بہت ساری ایسے معاشرے یا گروہ وہ بھی ایسے موجود ہیں جو ایسی اخلاقی برائیوں میں پسے پڑے ہیں، جکڑے پڑے ہیں، اور ان میں کس طرح سے معاشرتی بے راہ رویاں اور کس طرح سے معاشرتی ناانصافیاں جو ہیں وہ عام ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو ایسے معاشروں میں جب ایسے معاشرے جہاں پر برائیوں کو تو برا سمجھا جائے لیکن اس کو روکا ٹوکا نہ جائے، اس کو آزادی انسان کیا کہتے ہیں، انسانی حقوق جو ہیں، آزادی کی ایک قسم یا آزادی کے ایک حق جو ہے وہ دے کر انسان کو بس اس کی لگام کو کھلی چھوڑ دی جائے، تو ایسے معاشروں میں اگر دولت اور طاقت اور وسائل کی تقسیم میں عدم توازن ہو تو اس کی وجہ سے ظلم و ستم اور ناانصافی جو ہے وہ عام ہوتی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس والا معاملہ جو ہے وہ وہاں پر عام ہوتا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرے میں اس طرح کی برائیوں کے عام ہونے کی وجہ، ایسے معاشرے جو ہیں ان میں اس طرح کی برائیوں کے عام ہونے کی وجہ جو ہے اچھائی اور برائی کے منطقی انجام سے بے خبری ہے۔ یعنی وہ اچھے اور برے اعمال کا جو ایک ایبسولوٹ جو یا آخر کار جو انجام ہے، جس کو ان کو حاصل کرنا ہے یا جس کو ان کو سہنا پڑے گا، وہ اس سے بے خبر ہیں۔ وہ اس سے یا تو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے یا تو ان کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو اچھے کام کر رہا ہے وہ بس اچھے کام کرتا چلا جا رہا ہے، وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس اچھے کام کا بدلہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور اس اچھے کام کے بدلے کے لیے بنیادی لوازمات جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ تو صرف دنیاوی نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے، تسکین کے لیے وہ سارا کچھ کرتا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو برے کام کرتا جا رہا ہے وہ اس کے انجام سے بے خبر ہے، اس کہ وہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا آخر کار اس کی منزل کیا ہوگی اس برے کام کے نتیجے میں۔ اس بے خبری کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی کے بعد کی اس جو بے خبری ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی یعنی قیامت کے بارے میں ایمان اور یقین کا نہ ہونا ہے۔ جو تو اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ آخرت کو پہچان جائے، وہ تو ہر وقت آخرت جو ہے وہ اس کے سامنے رہے گی، منزل جو ہے اس کے سامنے رہے گی، اور اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کو وقتاً فوقتاً فائن ٹیون کرتا رہے گا، درست کرتا رہے گا، اپنی سمت کو بار بار وہ اسی منزل کی طرف مطلب کرتا رہے گا یا پھیرتا رہے گا۔ جیسے ایک ڈرائیور کی مثال ہم نے بہت دفعہ دی کہ ڈرائیور جو ہے وہ ایک منزل کو اپنے اپنے ذہن میں رکھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور چلتا ہے، جب تک وہ منزل اس کے سامنے ہے وہ اسی منزل کی طرف
ہی رواں دواں رہتا ہے، چاہے اس کو ادھر ادھر دوڑانی پڑے گاڑی، لیکن الٹیمیٹلی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ منزل کی طرف ہی رہے اور قریب سے قریب یا کم سے کم فاصلہ طے کر کے وہ منزل تک پہنچ جائے۔ تو اسی طرح سے دنیا کی زندگی میں جو تو قیامت کو یا آخرت کو اپنا آخری ٹھکانہ یا اپنی الٹیمیٹ منزل سمجھتا ہے، وہ تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اگر بھٹک جائے یا اگر تھوڑا سا خم پیچ آ بھی جائے تو اس کو وہ سیدھا کر کے سدھار کر فائن ٹیون کر کے اپنے جو سمت ہے یا اپنا جو منہ ہے وہ واپس اس آخرت کی منزل کی طرف کرے۔ اس صورت میں تو وہ بہت سارے معاملات میں مطلب اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وگرنہ وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو کر بالکل ہی مطلب اپنی منزل سے بھٹک جائے گا، اور اس صورت میں اس کی منزل جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ بہرحال قیامت کے بارے میں ایمان یا یقین کا نہ ہونا انسان کی اس دنیا قیامت کے بارے میں ایمان اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور جب اس کے وسائل میں دولت اور طاقت کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ جب وہ دولت اور وسائل اس کے مال میں جمع ہونے شروع ہوتے ہیں، اس کے وسائل میں جمع ہونے شروع ہوتے ہیں، تو وہ خوب اچھی طرح سے پھلتا پھولتا ہے، اور اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جو جس جس مال اور دولت کی وجہ سے وہ پھل پھول رہا ہے، کل کو اس کا حساب بھی دینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ در حقیقت بڑے پر اثر انداز میں اس شخص کو جو طاقت اور دولت کے نشے میں دھت ہے، دو ٹوک الفاظ میں اس کے انجام کے بارے میں اسے آگاہ کرتی ہے، کہ اگر وہ اپنی طاقت کے نشے میں اسی طرح دوسروں کو حقیر سمجھتا رہا اور دولت کے نشے میں دوسروں کے حقوق سلب کرتا رہا، تو اسے جہنم کی آگ کا ایسا عذاب چکھنا ہوگا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب جس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس وقت کے حالات کا تو ہمیں خوب اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس طرح سے ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، کس طرح سے مطلب یتیموں پر اور بچوں پر اور مسکینوں پر کس طرح سے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، کس طرح سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو۔ تو یہ ساری خرابیاں تو اگرچہ وہ اپنی بہت ساری خرابیوں کو برا سمجھتے تھے، جیسے انسان کی جبلت ہے، ایک فطرت ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کا ایک ادراک یا تعارف جو ہے وہ رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ اہل عرب بھی ایسا کرتے تھے۔ آپ اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کے بہت سارے بات کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھا دیکھی معاشرتی رویوں کی وجہ سے یا ادھر ادھر کے معاملات کی وجہ سے وہ ایسا کر گزرتے تھے۔ تو اگرچہ وہ اپنی بہت ساری برائیوں کو برا سمجھتے تھے، لیکن برائیوں کی لذت اور طاقت اور دولت کے نشے میں، اب یہاں پر بطور خاص طاقت، اقتدار اور دولت جو ہے اس کی طرف بطور خاص یہاں پر ایک اشارہ ہے کہ اس کے نشے میں، نشے کے ساتھ ساتھ اس کے انجام سے بے خبری، یعنی قیامت کے دن کی سزا سے بے خبری کی وجہ سے انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اس عمل کا نتیجہ بھی ان کو کوئی بھگتنا پڑے گا۔ وہ تو صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں، جس نے بھی جو کمایا دنیا کی زندگی میں کمایا، کسی نے کسی کو کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، کسی نے کسی سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا، تو بس ٹھیک ہے یہی زندگی ہے، اسی کے مطابق اپنے معاملات جو ہے چلاتے رہو، جتنی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو تسلی اور تسکین کے ساتھ رکھو اور لذت میں رکھو۔ تو یہی ان کا رویہ تھا۔ اسی ماحول میں، اسی طرح کے ماحول میں اب اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز جاری کر دی جاتی ہیں، اور وارننگز کیا ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے معاملات کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ضرور دی جائے گی۔ وہ معاشرہ جس میں وہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر اکڑ گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں ہے، جس کے اوپر جو مرضی ظلم و ستم کرتے رہے، کوئی ان کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنے کے بھی کوئی مطلب کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے لوگوں کو خاص کر جب یہ وارننگ دے دی جائے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے ہر طرح کے اس معاملے کا ہم
کا حساب کتاب جو ہے وہ تم سے لیا جائے گا، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مر کھپ جاؤ گے تو کون تمہیں پوچھنے والا ہوگا، یہی وارننگ کی اکثر بنیاد ہے کہ تمہارے مرنے کھپنے کے بعد تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ اب ذرا بتاؤ کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا۔ تو اللہ کی اس طرح کی وارننگ نے جہاں ظالموں کے کان کھڑے کر دیے، وہیں مظلوموں کو امید کی کرن بھی نظر آنے لگی کہ ان کا بھی کوئی پرسان حال ہوگا، یا ان کا بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا، یا ان کے بارے میں بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ میں جن لوگوں کا تذکرہ اور رویوں کا ذکر ہے وہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، حتیٰ کہ آج کا دور بھی اس صورتحال سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی کچھ چلتا جا رہا ہے، اور یہی کچھ اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی لیٹسٹ اور ایڈوانس شکلوں میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، البتہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کثیر تعداد میں مسلمان جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، وہ بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ خاص طور پر بہت ساری وہ اخلاقی برائیاں جو ہم پہلی آیت میں دیکھیں گے، ویسے تو پہلی اور دوسری آیات دونوں آیات جو ہیں وہ بطور خاص ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن خاص کر پہلی آیت میں جن برائیوں کا یا جن برائیوں کا تذکرہ ہے، اس کے لیے تو ہر ایک فرد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس میں نہ تو کسی مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی حسب نسب کی، اعلیٰ خاندان کی، اعلیٰ عہدے کی ضرورت ہے۔ وہ تو برائیاں ایسی ہیں کہ ہر امیر اور غریب جو ہے وہ اس طرح سے کچھ برائیاں یا کچھ معاملات اس طرح سے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ اہل ایمان ہونے کی وجہ سے یا قرآن کا اہل قرآن ہونے کی وجہ سے، قرآن کی امت ہونے کی وجہ سے ان کو قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے سخت ترین عذاب کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے، اور ان کو اس بات کی خبر جو ہے وہ اس وقت کے دور سے لے کر اب تک مختلف ذرائع سے پہنچا دی جا رہی ہے، اور بار بار ان کو ریمائنڈرز بھی دیے جاتے ہیں، بار بار ان کو یاد دہانی بھی کی جاتی ہے، مگر جو اس وارننگ کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے، اس کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا جو اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے مطابق اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جو ہم اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید کے طور پر ایک معاشرتی رویے جو ہیں ماضی کے حال کے، اور اسی طرح سے جیسا وقت ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی تک اس میں کوئی اصلاح کی خاطر خواہ گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو مستقبل میں بھی یہی کچھ ہونا جا رہا ہے۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلی سورہ مبارکہ میں جیسے ہم نے دیکھا سورۃ العصر میں کہ جنہوں نے تو ان چار صفات کو اپنے اندر کر لیا، جمع کر لیا، وہ تو ان ساری معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے، اور یقیناً وہ پھر آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل مختصر سی آیات کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ بھی، اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ بھی کافی حد تک واضح ہے۔ تمہید کے طور پر ہم نے جو ایک کچھ باتیں کی وہ اس موضوع کو اور زیادہ واضح جو ہے وہ ہمارے لیے کر دے گا، تو لہٰذا ہم آسانی سے اس کو انشاءاللہ کور کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور رہنمائی سے انشاءاللہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہر ایک اس شخص کے لیے، ہر اس کے لیے، ہمزتن جو کہ تانا دینے والا ہے، لمزتن جو کہ بہت عیب لگانے والا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس فرد کے لیے، ہر اس انسان کے لیے ویلن، ویل ہے جو کہ تانا دینے والا اور بہت عیب لگانے والا ہے۔ ویلن، اسی ویلن جو ہے اس کا عام معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی، تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ویلن جو ہے وہ ایک جہنم کا ایک ٹھکانہ بھی ہے، جس کی مناسبت سے اس کی ہولناکی جو ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہولناک قسم کا، بہت ہی دردناک عذاب کا ایک ٹھکانہ ہے جہنم میں۔ تو جہنم جو ہے، جہنم کا وہ ٹھکانہ یا جہنم کی وادی میں وہ شخص رہے گا، یا اس دنیا میں بھی اس کے اوپر ہلاکت اور بربادی ہے، اور آخرت میں بھی ایسے شخص کے اوپر ہلاکت اور بربادی ہے جو کہ دو خامیوں یا دو خرابیوں کو اپنے اندر جگہ دے بیٹھا ہے۔ وہ دو خرابیاں کیا ہیں؟ ہمزاتن اور لمزہ۔
ہمزہ اور لومزہ، ہمزہ اور لومزہ جو ہے یہ دونوں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل قریب قریب ملتے جلتے ہیں، اور اتنے قریب ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے کہ کبھی دونوں ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دونوں میں فرق بھی محسوس ہوتا ہے، اور اہل زبان جو ہے کبھی ہمزہ کی جگہ پر لومزہ اور لومزہ کی جگہ پر ہمزہ کا لفظ جو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس قدر ان دونوں کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور کیونکہ یہ دونوں لفظ ایک جگہ پر ایک ساتھ آئے ہیں تو اس لیے ان کے معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہے، وہ شخص جس نے اپنے اندر کچھ اخلاقی برائیاں پیدا کی ہیں، اس شخص کی تو عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے، کسی کو دیکھ کر وہ انگلیاں اٹھاتا ہے، آنکھوں سے اشارے کر کے اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کہنے کرتا ہے، کسی کے حسب نسب اور خاندان کے بارے میں لان تان کرتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کو کسی خاطر میں نہیں رکھتا، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اور دیگر نجی اور ذاتی معاملات میں بھی ایون وہ بہت ساری خامیاں اور ان کی طرف وہ اشارے کرتا ہے، کسی کے منہ پر منہ در منہ چوٹیں مارتا ہے، چوٹیں کرتا ہے، کہ منہ کے اوپر جب آئے گا تو بدتمیزی سے بات کرنی ہے اور کوئی اخلاق کا لحاظ نہیں رکھنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھا کر اور کہیں لگائی بجائی کر کے دوسروں کو لڑواتا ہے، یعنی کہ چغلی اور غیبت کرنا، غیبت اور چغلیاں جو ہے وہ کس قدر ایک بڑا گناہ ہے، یا کس قدر ایک بڑا ہے ہولناک قسم کا انجام جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ اس سے بھی باز نہیں آتا، اور غیبت اور چغلیاں اور لگائی بجائی کرتا ہے، اور لگائی بجائی بھی ایسے کرتا ہے کہ دوستوں کو اور رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، برے برے ناموں سے پکارتا ہے، اور اس پر چوٹیں لگاتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے۔ تو یہ جو چند مفہوم جو ہم نے تذکرہ کیے، اس سے ہمیں اندازہ آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کس نیچر کا ہے، یہ بندہ یہ کس طرح کا یہ بندہ ہے۔ یہ لوگوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، یہ لازم نہیں کہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر بھی، اور افسوس کے بعد کہ اس میں بہت سارے ایسی خرابیاں یا برائیاں ہیں جو کہ بڑی مزیدار لگتی ہیں، بڑی لذت دیتی ہیں عام انسان کو بھی، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، جس میں چغلی اور غیبت جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی عام معاشرتی برائی ہے، جو ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگوں کو اپنے اندر جکڑے ہوئے ہے، ہر طرح کے لوگوں کو، اور ایک ایسی برائی ہے غیبت اور چغلی کرنا کہ جس کو کرنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھتا بھی نہیں، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ غیبت اور چغلی کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، لیکن جب وہ دو لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس طرح سے لذت اٹھاتا ہے، وہ اس طرح کے دوسرے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور ان کے بارے میں مطلب برے برے مطلب الفاظ استعمال کر کے، اور یعنی خاص کر غیبت کا جو عنصر ہے وہ بہت عام ہے، بہت زبان زدہ عام ہے، تو یہ ایسی برائیوں کا حامل شخص جو ہے اس کے لیے ہے ویل، ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں ویل، ہلاکت، بربادی اور جہنم کا ایک ٹھکانے کی شکل میں اس کو سخت عذاب کی وعید یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور اس شخص کا رویہ جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے، گو کہ وہ ہمیشہ وہ وجہ نہیں، لیکن اس کی ایک وجہ جو ہے بطور خاص وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، الذی جمع مالا، کہ جس نے جمع کیا مال، وہ عددا، اور اس کو گن گن کر رکھا، یعنی جس نے اپنے مال کو جمع کیا اور اس نے اس کو گن گن کر رکھا۔ جمع مالن کا الفاظ، یہ جو الفاظ ہوئے ہیں اس سے مال کی کثرت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ویسے قلیل مقدار میں غریب جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ مال جمع کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ کتنے، اگر چند ہزار یا چند لاکھ روپے آپ بڑی محنت اور مشقت سے اگر کر بھی لیں تو وہ بھی مطلب ان کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا، لیکن اس کا حریص جو ہے وہ بھی یقیناً ان بریکٹس میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جمع مالن خاص کر وہ مالدار افراد ہیں جن کے پاس کثیر مقدار میں سرمایہ یا دولت جو ہے وہ اس کے انبار لگے پڑے ہیں، مطلب مال اور دولت جو ہے وہ ان کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حرص اور ان کا لالچ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور اس میں عددہ ہو
اس کو گن گن کر رکھتا ہے، یعنی اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، اس کو وہ اتنی حفاظت اور اتنے اہتمام سے رکھتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بس اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اس میں بڑھتا ہی چلا جائے مال پر، اور اس کی وہ اکاؤنٹنگ کرتا رہتا ہے، اس کے حساب کتاب کرتا رہتا ہے، اس کو بڑھنے کے بڑھانے کے طریقے جو ہیں وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سوچتا رہتا ہے۔ اب یہ اس قدر عام ہے ہمارے اس پوری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں بھی اور دوسرے معاشروں میں بھی، کہ اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہمارے ارد گرد، مطلب ایک تو مطلب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 یا ٹاپ 50 میں آئیں گے دنیا میں، مال و دولت کے اعتبار سے یا مالدار لوگوں کے اعتبار سے، وہ تو خیر نظروں میں آ گئے، اس لیے اس کے علاوہ بھی لوگ یہاں پر ایسے ایسے ہیں کہ وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے خزانوں میں جمع کر رکھا ہے، اربوں روپیہ، پھر پراپرٹیز ہیں، اور پھر دوسرے دوسرے طرح کے جو مال جو ہے، ایسٹس جو ہیں وہ بنائے رکھے ہیں، بانڈز کی شکل میں ہے، یا بینک اکاؤنٹس کے علاوہ پراپرٹیز کی شکل میں ہے، کمپنیز کی شکل میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو بے شمار مال جو ہے لوگوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کی پھر اکاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں، حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو اضافہ کرنے کے لیے، اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے، اس سے پہلے ہم نے ایک دو دفعہ تذکرہ کیا کہ صرف 1 ارب، آج کل سینکڑوں ارب جو ہیں وہ لوگ کھا گئے ہیں، اور ڈکار تک نہیں وہ مارتے، لیکن 1 ارب کا ہم نے اس دن کیلکولیشن کیا تھا، ضرور کیلکولیٹ دوبارہ کر کے دیکھیں کہ 1 ارب اگر کسی کے پاس موجود ہے، 1 ارب روپیہ یا 1 ارب کی کرنسی، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر اگر 1 لاکھ روپیہ اس میں سے خرچ کرنا پڑے روزانہ، روزانہ 1 لاکھ روپیہ اگر خرچ کرے، تو 27 سال اور 4 مہینے سے زیادہ اس کو لگیں گے 1 ارب روپیہ، صرف 1 ارب روپیہ خرچ کرنے کے لیے، اور کئی کئی ارب اور کئی کئی 100 ارب کہنا چاہیے بلکہ، وہ ہڑپ کر کے، ہضم کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ اضافہ اضافہ جو ہے وہ اور زیادہ کی خواہش جو ہے وہ ان میں ہوتی ہے، اور خاص کر اس قدر کثیر مقدار میں جو مال جن کے پاس جمع ہوتا ہے، وہ پھر اس ظلم و زیادتی جو ہے اس کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتے، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے تمہید میں کیا، کہ وہ اس طرح سے ایک عدم توازن ہوتا ہے مال کی تقسیم میں، اور دولت اور طاقت کے نشے میں، کہ غریب جو ہے وہ پس جاتا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی، اور معاشرتی اور انفرادی دونوں اعتبار سے، کہ وہ افراد جو کہ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ان گن 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 کر سیند سیند کر رکھتے ہیں، اور اس کے اس قدر حریص ہیں کہ وہ یحسب، وہ گمان کرتے ہیں یا وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ بے شک اس کا مال اسے زندہ رکھے گا، وہ اس مال کے اس قدر حریص ہیں، اس قدر وہ لالچی ہیں، یا اس قدر اس مال کا وہ محبت اپنے اندر رکھتے ہیں، کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا وہ مال ہمیشہ انہیں زندہ رکھے گا۔ اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، یا یہ بھی معنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہی ان کی زندگی ہے، مال ہی ان کا سارا کچھ ہے، اس مال کو ہی وہ زندگی میں ہر ہر چیز یا سب کچھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور کبھی ان کو یہ خیال نہیں آتا اس بات کا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مال جو ہے ان کو اس دنیا میں ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ آگے گزر جانا پڑے گا، یا آخرت میں، قیامت میں، اگر ہم ایمان والے، اہل ایمان والے ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن مناسب نہیں لگتا کسی کا نام لے کر اس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو وہ اربوں روپے، خربوں روپے اپنے بینک بیلنسز میں اور اپنے ایسٹس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی تو ان کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ یہی بات وہ اس دنیا میں بھولے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنا مال جمع ہے، یا اتنا مال کو سینت سینت کے رکھتے ہیں۔ مال کو جمع کرنا کچھ خاص مقصد کے لیے، وہ اس کی کوئی ممانت نہیں ہے، ضرورت کے تحت آج کل ایک ایکروڈ قسم کی لائبلٹیز ہوتی ہیں، جیسے کسی نے اگر کوئی مکان وغیرہ بنانا ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ ایک مکان تو کم از کم ہو اس کا، سر ڈھانپنے کے لیے، یا سر کے اوپر چھت ہونی چاہیے، یا اسکول یونیورسٹیز کی فیس وغیرہ، یا مستقبل میں آنے والے خرچے جو ہیں وہ ان کا اندازہ کر کے اس کے مطابق کچھ تھوڑا بہت جمع کرنا، اس میں کوئی ممانعت ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو لالچ کر کے حرص کے ساتھ
دوسروں کو طمع کر کے یا دوسروں کو ناانصافی کر کے جس نے مال کو جمع کیا. اور خاص کر اگلے آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اس مال کے بارے میں وہ اس قدر حریص رہا، اس قدر وہ اس کے بارے میں محبت میں گرفتار رہا. نہیں، اس سورہ مبارکہ میں نہیں، اگلی صورتوں میں آئے گا وہ کہ اس قدر وہ حریص ہے اس مال کے بارے میں کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر خرچ کرنا اس کو پسند نہیں کرتا. یہ اگلی آیات میں آئے گا، اگلی صورتوں میں آئے گا کہ اس قدر وہ حریص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میرا مال میرے تک ہی رہے، کوئی دوسرا اسے فائدہ نہ اٹھائے، بس میں ہی اس کا مالک اور مختار ہوں، میرے پاس ہی رہنا چاہیے. اس قدر وہ حریص ہے اور اس قدر وہ محبت میں گرفتار ہے اس مال کا. تو ایسا شخص جس نے مال جمع کیا، وہ جب اس لالچ میں جمع کرنے کے چکر میں آتا ہے تو کوئی احساس نہیں کرتا کہ کس طور سے، کس طریقے سے اس نے جمع کیا ہے، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے. کسی کا حق تو نہیں مار لیا، یا اس کے مال جو اس نے جمع کر کے رکھا ہے، جس کو وہ سینت سینت کر رکھتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا حق تو نہیں بنتا جو اس کو ادا کرنا ہے. ایک تو زکوٰۃ کی شکل میں حق ہے، اور میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ اگر اہل ایمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اربوں اور خربوں کے ذرائع یا ایسٹس رکھنے والے، اگر وہ اپنی زکوٰۃ ہی صحیح طریقے سے نکال دیں کہ اس قدر کثیر مقدار میں زکوٰۃ ہی سامنے نکل آئے کہ بہت سارے جو بجھے ہوئے چولہے ہیں وہ جلنا شروع ہو جائیں روزانہ کی بنیاد پر. لیکن وہ اس قدر حریص ہیں کہ وہ بالکل اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے بارے میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ کیوں نہ ہو، ہرگز نہیں، کیوں نہ ان کا انجام جو ہے وہ اس طرح سے ہو، یا ہرگز نہیں کہ ان کا جو سوچ یا خیال ہے کہ ان کا مال ہمیشہ انہیں زندہ رکھے گا، یا ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، یا ان کا مال ہی ان کی زندگی ہے، سب کچھ ہے. تو ان کا یہ رویہ، ان کا یہ خیال جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. ہاں، البتہ ان کے اس حرص اور لالچ اور اس دنیا کے مال کی محبت کی وجہ سے لا ينبذن فی الحطمہ، ضرور بالضرور ان کو حطمہ میں پھینکا جائے گا، ضرور ان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اب لا ينبذن یہاں پر استعمال ہوا ہے لفظ، اور لا ينبذن جو ہے وہ کسی چیز کو حقیر اور بے قدر سمجھ کر مطلب کب کوڑا کباڑ سمجھ کر کسی چیز کو پھینک دینا جو ہے، اس معنی اور مفہوم میں لا ينبذن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں جس نے اپنے آپ کو، مال کو سب کچھ سمجھا، اور اس مال کی محبت میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا رہا، قیامت کے دن اس شخص کو حقیر جان کر کو کاٹ کباڑ کی طرح سے پھینک دیا جائے گا. کہاں پر؟ فی الحطمہ، حطمہ میں. حطمہ جو ہے یہ بھی ویلن کی طرح جہنم کے ایک ٹھکانے کا نام ہے. اور اس کا معنی جو ہے ختم، اس کا معنی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر کچل دینے کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے معنی میں آتا ہے. یعنی یہ جہنم کا وہ حصہ ہے، یا وہ جہنم کی گھاٹی یا ایک وادی ہے جہاں پر انسان جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر حقیر سمجھ کر کوڑے کچرے کی طرح سے وہاں پر اس قدر بے قدر مطلب اس کی حیثیت کر کے اس کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا. یا وہاں پھینکے جانے کے بعد ان کی حیثیت جو ہے وہ کاٹ کباڑ سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، جو وقت کے ساتھ ساتھ گھل کر مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو منہ لگانے والا نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، آخرت میں وہ حقیر اور بے قدر کر دیا جائیں گے اور ان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو، آپ کیا جانے کہ حطمہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے. حطمہ، اور تم، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ تم اس حطمہ کی ہولناکی اور اس کی شدت اور اس کی جو تباہی و تباہ کاریاں ہیں، اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس قدر شدید اور کس قدر ہولناک ہوگی. وما ادراک ما الحطمہ، تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ حطمہ جو ہے وہ کس قدر شدید اور کس قدر ہولناک ہوگی. وہ جگہ یا وہ منزل یا جو وہ وادی یا گھاٹی یا وہ جو انجام ہے، وہ تو در حقیقت وہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ تو اللہ کی آگ ہے جو کہ بھڑکائی ہوئی ہے. وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے، یا وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہوئی ہے. وہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اب یہاں پر
قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ کہیں پر بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ یا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ یا اس طرح سے الفاظ میں نہیں آئے۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پر جہنم کی آگ میں، اور جہنم کی خاص آگ جو کہ اس خطمہ وادی میں ہوگی، اس کے بارے میں کہ وہ اللہ کی طرف سے خاص طور پر بھڑکائی گئی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں مال جو ہے وہ جمع کرتے رہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتے رہے، ان لوگوں کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں اس آگ کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنے مال کے اوپر غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کس قدر سخت نفرت اور غصہ اور غضب کا یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کے لیے آگ بڑکائی ہوئی ہوگی اور بطور خاص ان کو اس میں ڈالا جائے گا، ایسے لوگوں کو جو دنیا میں دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے رہے اور اب اپنے مال و دولت پر ناز نخرے اور اتراتے رہے۔ اللہ تی تتالیو علی الافئدہ، اور وہ آگ ایسی ہوگی جو کہ اللہ تی تتالیو علی الافئدہ، جو پہنچ جائے گی یا چڑھ جائے گی دلوں پر، اور وہ آگ عام آگ نہیں ہوگی، یا جہنم کی دوسری آگوں سے بھی زیادہ وہ شدید ہوگی کہ وہ تو تمہارے افئدہ تک چڑھ جائے گی یا پہنچ جائے گی۔ افئدہ یہاں پر عام طور پر اس کا معنی جو ہے یہاں پر بھی آتا ہے وہ دل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس افئدہ کا مطلب جو ہے وہ گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں ہے جو ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ الافئدہ جو ہے وہ عقل و شعور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک انسانی جسم میں یا انسان کے ساتھ وہ ایک پہلو یا جو اس کا وہ حصہ جو کہ اس کو عقل و شعور کے ساتھ مربوط کرتا ہے یا جس میں عقل و شعور ہوتی ہے، تو یہ اس کی طرف خاص کر اشارہ ہے۔ تو افئدہ تک وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ پہنچ جائے گی، یعنی وہ انسان کو اس کے عقل و شعور کو وہاں پر ٹھکانے لگا دے گی، جس کو کہتے ہیں کہ تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی اگر میں نے تیرے ساتھ ایسا کر دیا، ہم اردو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ان کی عقل جو ہے جو دنیا میں معاف ہو چکی تھی، وہاں پر ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جائے گی، اس قدر وہ شدید اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اور پھر وہ اس آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش اور آرزو کریں گے، لیکن نہ ہی وہ اس، چاہے انہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن نہ تو انہیں وہ موت آ کر موت کے ذریعے سے وہ اس سے چھٹکارا پائیں گے، اور نہ ہی ان سے وہ آگ جو ہے وہ کسی طور پر بھی کم ہوگی۔ وہ آگ اس قدر بھڑک رہی ہوگی کہ وہ اللہ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی۔ انہا علیہم موصدا، اور وہ آگ جو ہے ان کے اوپر جب چھوڑی جائے گی یا ان کے اوپر جب مطلب اس کا عذاب ان کو دیا جائے گا، تو ان کی حال کس کس اس کا سنیریو کیا ہوگا یا اس کا منظر کیا ہوگا۔ انہا علیہم موصدا، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی۔ اس کو آگ جو ہے وہ اس میں آگ میں ان کو ڈال کر یا ان لوگوں کو ایک بھٹی میں یا ایک مطلب کسی گہری کھائی میں ڈال کر اس کے اوپر وہ آگ جو ہے وہ بھڑکا دی جائے گی اور چھوڑ دی جائے گی، اور اس کو پھر بند کر دیا جائے گا، جیسے کہ ہنڈیا کے اوپر سے ڈھکن دے کر اس کو بند کیا جاتا ہے۔ اور خاص کر پریشر کوکر کو اگر ہم اندازہ کریں کہ پریشر کوکر کو کس طرح سے بند کر دیا جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی باہر نکلنے کا کوئی سمت نہیں ہوتی، اندر کی بھاپ یا اندر کی گرمی جو ہے، اور خاص کر پریشر کوکر میں بھی ایون کہ وہ سیٹی لگی رہتی ہے جس کے ذریعے سے کچھ بھاپ یا کچھ شدت جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، وہاں پر تو وہ سیٹی بھی نہیں ہوگی، وہ سیلڈ ہوگی کہ اندر کی حدت جو ہے وہ اندر ہی رہے گی، اور زیادہ اس منظر کو اور زیادہ غضبناک اور زیادہ اس کو وہ ہیبت ناک کر دے گی۔ تو انہا علیہم موصدا، کہ ان کا وہاں پر حال یا منظر جو ہوگا یا جو ماحول ان کو وہاں پر فراہم کیا جائے گا کہ اس آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا، سیل پیک کر دیا جائے گا، کہ جس میں آگ کی حدت جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھے گی اور اندر ہی رہے گی، اور اسی کے اندر وہ انسان جو ہے وہ وہاں پر رہے گا، فی امد ممددہ، ستونوں میں لمبے لمبے، اور ان کو اس سیل کو یا اس ڈھکن کو مزید مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے لمبے لمبے ستون کی شکل میں وہاں پر وہ ہوں گے۔ یہ لمبے لمبے ستون جو ہے اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور سارے ہو سکتے ہیں یا مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ اس کے کئی معنی، یہ جہنم کے ایک دروازے کو بند کر کے اس کے اوپر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے، جیسے کہ
जहन्नम के उसमें धकेल कर उसमें आग जो है वो जला कर, अल्लाह वो भी आग भी अल्लाह की नारुल्लाह अल्लाह की भड़काई हुई आग को उसमें छोड़कर उनके ऊपर ढक्कन लगा के बड़े बड़े सतूनों की मानद मेखें जो है या कील जो है उनको ठोंक कर उस जहन्नम का जो दरवाजा या जहन्नम का जो ढक्कन है उसको बंद कर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम आमीन। दूसरा मतलब इसका यह भी हो सकता है कि मुजरम जो है वो ऊंचे ऊंचे सतूनों में बंधे हुए होंगे, यानी सिलेंडर टाइप, सिलेंडर टाइप को छोटी छोटी सी मतलब छोटी छोटी सी वो बिल्कुल ट्यूब्स की तरह से होंगी, जिसके अंदर इंसान को भी डाला जाएगा और उसके अंदर आग भी छोड़कर उसके ढकने को बंद कर दिया जाएगा। सतूनों की मानंद वो होंगे, वो पिंजरे या शिकंजे जिनमें उनको जकड़ कर फेंक दिया जाएगा और आग भी होगी और उसके ऊपर से वो उसको बंद कर दिया जाएगा। या तीसरा एक और मतलब जो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया है कि उस आग के शोले लंबे लंबे सतूनों की तरह से उठ रहे होंगे। वो आग वो वादी जो है वो बहुत गहरी वादी होगी हुतामा, और उसमें आग के अलाव जो है या शोले जो हैं वो उठ रहे होंगे, वो लंबे लंबे सतूनों की मानंद होंगे। और फिर अपने जो उसकी जो खुराक है उस आग की, वो इंसान जो उस आग का ईंधन बनने वाला है उसकी तरफ वो लपक लपक कर उसको पकड़ेंगे और दूर से ही उसको दबोच कर ले जाएंगे और उसके अजाब में किस तरह से इजाफा करेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। तो इस कदर होलनाक और इस कदर करबनाक अजाब है उन लोगों का जो दुनिया में माल जो है उसको मतलब सींत सींत कर रखते रहे और उसको उससे मोहब्बत करते रहे और उसकी मोहब्बत में अपने उस अंजाम को बिल्कुल भुला बैठे। अब ये आयत पढ़कर भी और सुनकर भी अगर कोई एक कान से दाखिल करके दूसरे कान से निकाल दे तो क्या उसके बारे में उसका इंसाफ ये नहीं है, इंसाफ ये नहीं कहता कि उनको फिर जिसके बारे में उसको दुनिया की जिंदगी में इग्नोर कर दिया जानते बूझते हुए, आखिरत में उनको इस तरह से अंजाम से हाथ निबटना पड़े या नबर आजमा होना पड़े। यकीनन अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो हक होगा और यकीनन अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो पीक पर होगा जब हम देखेंगे अपनी आंखों से। अल्लाह ताला हमें दुनिया में ये तौफीक और हिम्मत अता फरमाए कि हम ऐसे किसी भी मामले में अपने आप को महफूज रखें और दूर रहें। अल्लाह ताला हमसे माल की मोहब्बत को हमसे छीन ले और जो भी अल्लाह ताला हमें माल की शक्ल में या दूसरे रिस्क की शक्ल में हमें इनामात और फजल करम हमारे ऊपर करे, उस पर हमें अल्लाह ताला तौफीक भी दे कि हम उस माल को और उस दूसरी नेमतों को अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करें और उससे फिर आखिरत का अजर भी कमाएं और इन लोगों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कुछ इजाफा अगर आप करना चाहें तब कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते एक छोटी सी बात कि आप सब जैसे जानते हैं कि बिल्कुल आखिरी सूरतें, बल्कि चंद ही सूरतें बाकी हैं। 8-10 सूरतें जो हैं वो बाकी हैं और उनकी कुछ ही दिनों में, मेरा ख्याल है एक हफ्ता या 10 दिन में हमारा इंशाल्लाह ये दौरा जो है वो मुकम्मल भी होने वाला है। तो इस बारे में एक तो आपकी कोई राय है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई रिफ्लेक्शन है, तो वो आप चाहे मजलिस में जिक्र कर सकते हैं या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और राय जो आगे फ्यूचर प्लान के लिए अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा जो आखिरी एक मजलिस होगी उसका कुछ थोड़ा सा इख्तिमाम करेंगे हम दुआ का, तो उसके लिए भी ज़रूर आपकी शमूलियत जो है वो भी चाहिए और आपकी दुआएं जो हैं वो भी चाहिए इंशाल्लाह। जी, शफीक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से वालेकुम सबको सलाम। सलाम दुआ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह आप सबकी। और इस ग्रुप में जितने भी हैं जो डेली आते हैं, जो बीच में स्किप थोड़ा सा कर जाते हैं काम की वजह से, कुछ आके चले गए हैं फिर वापस आते हैं, अल्लाह सुब्हाना जो चले गए हैं जो आते जाते, अल्लाह ताला उनको भरपूर, सब हम सब को भरपूर इसका अजर दे इंशाल्लाह। जो आमीन। जो भी आता है इसे करता है, कुछ सुन लो यार कुछ। तो ये बात है। तो माशाल्लाह, ये अब हम लोग इंशाल्लाह कुरान मजीद के कुरान तर्जुमा तफसीर के इख्तिताम में जो है ना पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से। तो हमारा ये आपका और जितने भी इस मजलिस में है,
کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں اس میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا جو انشاءاللہ آخری دیکھ لیں آپ لوگ، جمعہ یا ہفتے کو ہم لوگ چونکہ جمعہ اور ہفتہ تقریباً آف ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے ان دنوں میں، درس نہیں ہوتا، تو ہفتے والے دن جو ہے یا جمعے والے دن صبح، آپ بتا دیں جمعے یا ہفتے کو ہم لوگ کچھ دعا وغیرہ کر رکھیں، اور پھر کیا نام ہے، اشفاق صاحب مٹھائی بانٹنے کے لیے کیا کرنا ہے ان کے نے، کیونکہ ہم لوگ تو دور ہیں، تو میری طرف سے جی جناب اللہ ہر ایک شخص کے لیے 500 روپیہ ہوگا، جو کیش جیز کیش کی شکل میں انشاءاللہ میں ٹرانسفر کروں گا، تو اپنے بچوں کو اپنے خود بھی کھائیں، اور یہ ہم لوگ ایسے سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ یہ مجلس کا اختتام کو انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیں جناب اللہ، اور جو پہلے آتے تھے اور ابھی نہیں آ رہے انہیں بھی انفارم کر دیں، وہ بھی دعا میں شامل ہو جائیں، ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی، جزاک اللہ خیر تو شفیق صاحب، آپ کے آئیں جذبات کا اور آپ کے آپ سب کی جذبات رائے کا ہے دیکھ لیں۔ اور آپ کی رائے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش جو ہے اس کو بھی قبول کرے، اور ہم سب کی کوشش جو ہے، اور میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کام شروع کرایا، اور وہی اس کو ایک ایک انجام نہیں، ایک پہلی لیول یا پہلا منزل جو ہے اس کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو لیکن بے اس میں شک یہ آپ لوگوں کی ایک اور بات ہے شمولیت جو ہے۔ ہاں، ایک اور بات واضح کر دوں، ماشاءاللہ اشفاق صاحب جب شروع کرنا تھا یہ میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ملیں، ہم لوگ یہ کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں، میں نے بولا بسم اللہ توکل علی اللہ، تو پہلے ہمارے مجلس ذاکرین ہوتی تھی، اس کے بعد ایسے کرتے کرتے ہم لوگ اس تجربہ تفسیر میں ہم لوگ آ گئے، تو ماشاءاللہ میرا خیال میں 2 یا 3 سال 3 سال تک ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے 4 سال، اشفاق صاحب؟ 4 سال ہو گئے، چار چار ماشاء سال اور اس کے اوپر ایک یا ایک مہینہ اوپر جا رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں اللہ، جو شخص اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہدایت اس کو دیتا ہے، کہ اللہ جو آپ جو خطبے میں سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو ہوں، لوگ ہدایت نہیں مانگتے، جو لوگ ہدایت نہیں مانگتے ہیں، تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، تو جی جیسے کہ یسر القرآن، یسر القرآن یعنی کہ قرآن آسان ہے، یسر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یعنی کہ جب قاعدہ بچہ، چھوٹا بچہ جب یسر قرآن پڑھتا ہے آہستہ 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 آہستہ، تو ماشاءاللہ پھر جو بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ کوئی حافظ بن جاتے ہیں، کوئی عالم بن جاتے ہیں، کوئی کیا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ انسان نے اپنے ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے تربیت کے لیے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوشش جو ہے دیکھو ان کی کوشش ان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، اور جب تک وہ اس کا بچہ جتنا بھی عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمال کرتا رہتا ہے زندگی میں، حتیٰ کہ اس کے والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، تو اس کا بھرپور اس کو اجر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ شاہ صاحب آپ کے والدین کو بھی اس کا بھرپور اجر دے انشاءاللہ، آمین اور آپ آمین۔ کے بیوی بچوں کو اس کا اجر دے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اچھی کر رہے ہیں الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ کا امید ہے کہ آپ کے لیے صدقہ جاری بنیں گے، ہماری اولاد بھی، آپ سب کی اولاد بھی انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ خیر کثیرہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ بہرحال وہ پروگرام کیونکہ وقت جو ہے وہ محدود ہے ہمارے پاس، تو پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ جیسا کہ شفیق صاحب نے کہا کہ چھٹی کے وقت کی وجہ سے جمعے کو یا ہفتے کو، تو بہرحال آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دے دیں، جمعہ والے دن تو مجھے بھی چھٹی ہوتی ہے، یا ہفتے کے دن، اور جمعہ اور ہفتہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شفیق صاحب کو میں نے بطور خاص ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے لیے دعا جو ہے وہ ضرور کرائیں ختم القرآن کی، تو کیونکہ شفیق صاحب کو جمعہ اور ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے اس لیے، اور میری نظر میں بھی یہ اہم ہے، تو جمعے کا پروگرام جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے بھی مل سکتا ہے، اور باقی ہمارے احباب جو قطر میں ہیں وہ بھی
کیونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ رائے دے دیں، میں ایک پول جو ہے وہ اس میں شیئر کر دوں گا، اس پول میں آپ اپنی شمولیت کا اظہار کر دیں، اپنی رائے کا اظہار کر دیں کہ کون سا دن آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے دونوں میں سے، تو جو کثرت رائے ہوگی اس کے مطابق ہم اپنا یہ ڈیسیجن جو ہے وہ فائنل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی پھر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پہلی منزل کے بعد اگلی منزل کی طرف بھی اسی طرح سے رواں دواں ہو، تو اس کے اگلے لیول کی طرف بھی آپ کی طرف سے رہنمائی چاہیے۔ ابھی تک کوئی کوئی خاص پروگرام یا کوئی خاص ایسا کوئی ترتیب نہیں ہے میرے ذہن میں، لیکن آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ یقیناً ایک اہمیت کی حامل ہوگی، کہ اسی طرح سے اگر صبح کے وقت میں کنٹینیو رکھنا ہے تو یا کسی دوسرے طریقے سے یا کسی دوسرے انداز سے، تو اپنی رائے جو ہے اس کا بھی ضرور اپنی مطلب اظہار جو ہے وہ کریں، گروپ میں کر سکتے ہیں، یا کوشش کریں گے کہ آئندہ جتنے بھی سبق ہوں اس میں تھوڑا محدود کر کے، ویسے بھی میرا خیال ہے کچھ چھوٹی آیات آ رہی ہیں اور ہمیں جلدی بھی نہیں ہے کہ ہمیں 2 دن میں یا ایک ہفتے میں ہی کور کرنا ہے، تو ایک سورہ کو ہم کور کریں گے تھوڑے سے کم وقت میں۔ اگر کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہے تو آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ جی شفیق صاحب۔ جی شاہ صاحب، یہ پاکستان میں کیا نام ہے، مٹھائی جو ہے وہ کلو کیسے مل رہی ہے؟ 500 میں ہوگی یا 1000 میں ہوگی گھر والوں کے لیے؟ یعنی کہ اب مٹھائی تو ہوتی ہے منہ میٹھا میٹھا کرنے کے لیے، تو ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ان کا منہ میٹھا 4-5 لڈو سے ہوتا ہے، جیسے ہوں میں ہوں۔ تو تو آپ دیکھ رہے ہیں جناب اللہ ان کو، میں چاہتا ہوں کہ میں ہی اپنا جناب اللہ سب کا منہ میٹھا کراؤں انشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، ضرور آپ کو مٹھائی کے ریٹ جی، جس جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اپنے مٹھائی کے ریٹ لسٹ جو ہیں وہ شفیق صاحب کو بھیج دیں، اور ان کی تصویریں بھی بھیج دیں ان کو، تاکہ وہ چوز کر کے یا جو آپ کو پسند ہے اس کے مطابق آپ بھیج دیں۔ اور یہ مذاق والی بات بھی نہیں، شفیق صاحب ماشاءاللہ کھلے دل کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاں، بہت ایک اچھی کھلا اچھی دل جو ہے وہ دیا ہوا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو یہ مذاق کی بات نہیں کر رہے، بہت سیریس نوٹ ہے یہاں پر، تو اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں تو ضرور، بلکہ خوشی ہوگی کہ کوئی کہے کہ آپ میرے لیے یہ کر دیں۔ جی جی بالکل نور، صحیح۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں؟ جی کوئی کوئی تو بولے جناب، کوئی تو بیچ میں بات کرے، کوئی ہو رہے سب یہ لوگ۔ یہ واٹس ایپ میں ہوں بولیں گے انشاءاللہ۔ واٹس ایپ میں ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ، کوئی ٹھیک ہے بات انشاءاللہ۔ جی نور، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ جی امی جی۔ الحمدللہ بچے اللہ اپنی صحت تندرستی دے، اللہ تین کامیابیاں دے۔ آمین انشاءاللہ۔ مجھے لگتا شفیق صاحب نے نا مٹھائی بہت ہی پسند۔ جی ہماری اپنا دراصل ویاہ والے دن جناب والا میں ہی بہت ہی مٹھائی کھا رہا سی، سارے ویچ بجی مٹھائی ساڈے لے آئیے کھان ڈیا۔ مٹھائی نا بہت ہی زیادہ مجھے لگتا پسند ہے۔ اور تمہیں پتا مکھیاں نے مٹھائی بڑی پسند ہوتی ہے، وہی ہیں۔ جزاک اور اللہ سب خیر ٹھیک انشاءاللہ۔ ٹھاک؟ شفیق دے گھر والے جی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ صاحب خیر عافیت، الحمدللہ رب العالمین، تاری دعا نال الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر انشاءاللہ۔ تسی اتنے قطر آئے سی، اسی اپنا تعدی بھرپور اپنا خدمت نہیں کر سکے، تسی بھی جلدی چلے گئے، تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، جزاک اچھا، اللہ خیر اللہ انشاءاللہ۔ دا حکم ہویا تو پھر چکر لاواں گے، اللہ نو منظور ہویا۔ ٹھیک ہے، بے شک انشاءاللہ تعالیٰ زندگی تندرست دے، صحت والی ایمان والی زندگی دے انشاءاللہ بإذن اللہ، اسے اپنے آمین بچے پھر واپس آمین۔ آؤں۔ میری طرف سے گھر والوں کو سب کو سلام کہنا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر انشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ جی اپنی رحمت کرے اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، انشاءاللہ باقی باتیں جو ہیں بعد میں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آج کے مجلس کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالی اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی اور خاص اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر رکھے، دنیا میں بھی، اور دنیا کے رزق سے ہم اللہ تعالی ہمیں آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ موضوع جو آج ہم نے دیکھا کہ مال کی محبت اور حرص اور لالچ جو ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جو بھی اللہ تعالی نے عطا کیا ہے مال بطور خاص، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے
فلسطین کے اور غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ ہماری مدد نہیں، ہماری مدد کے نہیں، اپنے حق کے وہ منتظر ہیں۔ ان کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ انبیاء کی سرزمین کی حفاظت جو ہے وہ صرف اپنے وطن کے لیے یا اپنی قوم کے لیے نہیں، وہ پوری ایک جو انبیاء کی جو امتیں ہیں اور اس میں آخری امت جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے وہ وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو ان کا حق، ان کو مدد نہیں، ان کا حق جو ہے وہ پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ کوشش کریں، ضرور کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو ان کا حق جو ہے ان تک پہنچائیں۔ اللہ نے ہمیں جو رزق دیے ہیں ان میں ان کا حق جو ہے وہ موجود ہے، ہمیں اس کو حق کو پہچاننا ہے، اس حق کو پہچان کر اس میں سے چھانٹ کر الگ کرنا ہے اور ان تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم کچھ تھوڑا بہت جو بھی ہم کر سکیں ہم کریں اس میں۔ تو باقی دیگر معاملات میں بھی ہمارے جو والدین جو اس دنیا میں حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اور میرے والدین کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں صحت سے بھرپور زندگی کے ساتھ رہیں، عرض العمر سے محفوظ رہیں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔